اور دھواں نکلنے لگ گیا. اب عید کا بھی دن ہے, آس پاس کوئی دکان بھی نہیں ہے, اور شام کا بھی ٹائم ہو رہا تھا, 4-5 بجے کا ٹائم تھا. تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا. تو اب گاڑی کھڑی کر دی ہے, بونٹ اٹھایا, دھواں نکل رہا ہے. میں نے کہا یہ تو میرے ساتھ یہ پہلا واقعہ ہوا تھا, پہلی دفعہ ایسے ہوا تھا. تو اب میں کھڑا ہوں وہاں پر بونٹ اٹھا کے, ایک شخص آیا موٹر سائیکل پہ آ کے کھڑا ہوا. بیٹا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی اس طرح گاڑی گرم ہو گئی ہے. اس نے کہا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے جو 3-4 پانی کی بوتلیں تھیں وہ ڈال دی تھی, وہ ڈیل دی تھی, اس میں ختم ہوئی. میں نے کہا آپ یہ مہربانی کریں آگے کہیں سے مجھے ان بوتلوں میں پانی لا دیں. انہوں نے گاڑی کی میں لا دیتا ہوں. اس کے بعد پیچھے سے ایک کیری ڈبہ وہ آ رہا تھا, اس کے اندر ایک خاتون تھی, صاحب ان کا شوہر ہو گیا یا جو, تو وہ ہمارے پاس سے گزرے. ان کو میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا لیکن وہ رکے نہیں, چلے گئے. اس کے بعد ایک اور گاڑی آئی, وہ ہمارے پاس رک گئے. وہ بڑی عمر کے بزرگ تھے, انہوں نے آ کر پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ میں نے ان کو بتایا. انہوں نے اپنے پانی کی بوتل نکالی, ڈالی انجن میں اور سارا کچھ. تو انہوں نے کہا جی چلے سلف مارے انشاءاللہ اسٹارٹ ہو جائے گی. وہ سلف میں نے مارا, وہ گاڑی پہلے سلف میں دوبارہ اسٹارٹ ہو گئی. اچھا اب میں سوچ رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے گجرات جانا ہے. تو کہنے لگی آپ میرے ساتھ ساتھ, میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں, کہیں کوئی مسئلہ ہوا تو میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ بالکل پریشان نہ چلیں. اچھا اب میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو وہ جن کو پانی لینے کے لیے بھیجا ہوا ہے وہ بزرگ آئیں گے تو وہ کہیں گے جی یہ 6 لوگ ہیں, ٹھیک ہے, مجھے ادھر بھیج کر خود نکل گئے یہ. تو مجھے یہ فکر تھی, میں گاڑی سٹارٹ کی لیکن آہستہ آہستہ میں چلنے لگا. اچھا تھوڑا سا آگے گیا تو وہ بزرگ بھی پانی لے کر آ گئے, ٹھیک ہے. وہ جو دوسرا کیری ڈبہ ہمارے قریب سے گزرا تھا, وہ لوگ بھی دوسری سائڈ سے واپس آ گئے. اب میں جب ان کے پاس سے میں کراسنگ ہونے لگی تو انہوں نے آواز دی مجھے, میں نے دیکھا تو وہ واپس آئے ہمارے پاس اور کہنے لگے کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کوئی پانی آپ کو چاہیے ہوگا, تو پانی ہمارے پاس نہیں تھا. تو میں آگے سے لیے نہیں رکے تھے, چلو آگے سے ان کو پانی لا کر دیتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ہے, اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی پاکستان کے اندر یہ کوئی رہنے والا تو ملک ہی نہیں ہے جی. یہاں پر ہم ہر کسی کو برا سمجھ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یار ہو سکتا ہے میں نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا, اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے. تو اس لیے ہماری نیکیاں ضائع نہیں ہوگی. ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اوپر اثرات ضرور مرتب ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی اچھا کام کریں اور اس کا آپ کو فائدہ نہ ہو. دنیا میں بھی ضرور ہوگا, اور آخرت میں تو جو اللہ تعالیٰ دیں گے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں اور ہمیشہ اچھا سوچیں, اور نیکی کرتے جائیں اور نیکی کو گنے نہ, اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں. چلے جی پیتے. اچھا استاد کا رویہ یا تو طالب علم کو تعلیم کی جانب راغب کرتا ہے, یا ان کے دل سے تعلیم کی رغبت کو بالکل ختم کر دیتا ہے. حد سے زیادہ سختی طالب علم کو تعلیم سے دور کرنے کا سبب بنتی ہے. اسی کے برعکس اگر طالب علم کو محبت اور نرمی کا برتاؤ کیا جائے تو وہ تعلیم میں ترقی کرتا ہے, اور زندگی بھر ایسے استاد کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتا ہے. ذیل میں چند رویوں کو پیش کیا جا رہا ہے, استاد کو چاہیے کہ ان کے اوپر عمل کریں. جی طلباء کو ہم کیا کریں جی, جب بھی کلاس میں داخل ہوں طلباء کو ضرور سلام کریں. یہ سلام بہت بڑی دعا ہے. جنت کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ وہاں پر سلامتی سلامتی السلام 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 کی آوازیں ہر طرف سے آ رہی ہوں گی. تو ہمیں بھی کیا کرنی چاہیے, کلاس میں داخل ہوں السلام علیکم, یہ اتنی بڑی دعا ہے کہ تمہارے اوپر کیا ہو, سلامتی ہو. یہ ہمارے ہر چیز کو جو ہے وہ گھیر لیتی ہے, کہ یعنی کہ ہمیں کوئی نقصان ہو ہی نہ. تو جب ہم دوسروں کو یہ دعا دیں گے, اپنے بچوں کو یہ دعا دیں گے, تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سلامتی کا اسباب پیدا کریں گے. غیر حاضر طلباء کی خیر خبر لیں, بیمار ہوں تو عیادت کریں. بچے نے چھٹی کی ہے وجہ پوچھیں اس سے, ٹھیک ہے. اگر وہ بیمار ہے, ٹھیک ہے, کوئی بچہ اس نے کہا جی میں کل نہیں آ سکا, کیوں نہیں آ سکے جی میرے ابو بیمار تھے, آپ تمام بچوں سے کہیں گے جی چلیں جی ان کے ابو کے لیے 1 منٹ ہم دعا کر لیتے ہیں. سب کے سب سے کیا کریں, دعا منگوائیں, ٹھیک ہے. کوئی اور اس طرح کی بات ہو, اچھے کام میں سب کو ساتھ شریک کریں, تو بچے یہ چیزیں سیکھتے چلے جائیں گے. اور جس بچے کے لیے آپ نے دعا کی ہے اس کے ابو کے لیے, وہ یقیناً گھر میں جا کر بتائے گا نہیں جی آج جی میرے ٹیچر نے سب بچوں سے دعا کروائی ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس شخص کے دل میں آگے کتنی محبت پیدا ہوگی, اس کے دل سے کتنی دعائیں نکلیں گی آپ کے لیے.
ایک چھوٹا سا کام ہے، لیکن ہم کیا کچھ اس سے حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم یہ کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ شفقت اور نرمی کا برتاؤ کریں، زیادہ سختی اور زیادہ نرمی سے بچیں۔ ہاں جی، اس میں جو ہے نا شفقت اور نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ ایسا بن جائیں کہ استاد بچے جو ہے نا استاد کو کھلونا بنا دیں، اتنی نرمی بھی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، اتنی نرمی نہیں کرنی، اور اتنی زیادہ سختی بھی نہیں کرنی کہ بچے آپ سے کیا ہو جائے متنفر ہو جائے، بلکہ درمیانہ رویہ اختیار کریں کہ بچوں کے دل میں آپ کا عزت، آپ کے احترام وہ بھی ہو، اور بچے اپنے مسائل بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں، اتنی ان کو چھوٹ ہو، اتنا آپ کے ساتھ تعلق ہو جائے کہ کوئی مسئلہ ہے کچھ ہے تو وہ بغیر جھجک کے آپ کو بتا سکیں، کہ ان کو پتا ہو کہ یہ میرا محسن ہے، میں بتاؤں گا تو میرے ٹیچر کو اس کا حل نکالیں گے، یہ چیز بچے میں ہو، اور اتنا نرمی نہ کی جائے کہ بچہ یہ سمجھے کہ جی استاد تو بالکل جو ہے نا انہیں میں جو مرضی کہتا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں کہیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ ہے کہ کچھ رولز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں کیسے آ سکتی ہیں جی، ہم جتنا اپنا اسٹڈی جتنا ہمارا مطالعے میں جتنی وسعت ہوگی اتنا زیادہ دماغ ہمارا وسیع ہوگا، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے بچوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تمام طلباء سے برابری کا معاملہ کریں، امیر اور غریب میں فرق نہ کریں، بچوں کے سامنے اساتذہ کی برائی نہ کریں، یہ اکثر بعض اداروں میں ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ کا کسی دوسری ٹیچر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو وہ آپ کا ہے، بچوں کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں کے سامنے کسی دوسرے استاد کی، کسی دوسرے ٹیچر کی جو ہے نا برائی نہ کریں، اس کی وجہ سے کیا ہوگا جی، نقصان کیا ہوگا اس کا، بچے کے دل میں اس استاد کی نفرت آئے گی، یا جو عزت و احترام تھا اس میں کمی آئے گی، تو اس کا نقصان بچے کی ذات کو ہوگا۔ استاد کے حوالے سے جب آپ ایک استاد کا بہت بڑا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ دیا ہوا ہے، اگر ہم بچے کے دل میں استاد کے حوالے سے کوئی بات آ جاتی ہے تو بچہ سیکھ نہیں سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب، تو اگر وہ بے ادب بن جائے گا تو بے نصیب ہو جائے گا، اس کی زندگی میں برکت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ کس نے ختم کیا جی، ہم نے کی ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ بچوں کے سامنے اپنے ادارے کے مسائل بچوں کے سامنے شیئر نہ کریں، ٹھیک ہے، اپنے ذاتی مسائل وہ بچوں کے سامنے شیئر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس نے بچے، ہم نے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک بہت اچھا جملہ ہے کہ پرندے کس سے اڑتے ہیں، پروں سے اڑتے ہیں، پرندے کس سے اڑتے ہیں، پروں سے اڑتے ہیں، اور بچے کس سے اڑتے ہیں، حوصلوں سے اڑتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی اپنا رونا شروع کر دیں گے بچوں کے سامنے تو بچوں کو کیا حوصلہ ملے گا۔ تو اس لیے بچوں کو ہمیشہ کیا کریں جی، ان کی خوب حوصلہ افزائی کریں، ان کے سامنے حالات رکھیں۔ یہ قاسم علی شاہ وہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو کیا پڑھاؤ جی، سیرت پڑھاؤ، ان کو قرآن پاک پڑھاؤ، اور تیسری چیز انہوں نے یہ ایڈ کی ہوئی ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہمارے یہ لوکل ہیروز ہیں نا، یہ عبدالستار ایدھی ہو گیا اور اس طرح کے علامہ اقبال ہو گیا، قائد اعظم ہو گئے، ان لوگوں کے حالات ان کو بتاؤ کہ بھائی ان لوگوں کے کیا حالات ہے، کیسے وہ محنت کر کے کہاں تک پہنچے ہیں، وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے۔ تو یہ ہمیں بچوں کو پڑھانے چاہیے، غصے میں سزا نہ دے، ایک بچے کی سزا پوری جماعت کو نہ دے۔ ایک بچے نے غلطی کی ہے، آپ نے پوری کلاس کو کھڑا کر دیا جی، سب کھڑے رہو، 1 گھنٹہ کھڑا کر دیا، وہ بچے بعد نکل کر اسی بچے کو سنا رہے ہوں گے تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تم نے یہ کیا، تم نے، تو یہ انصاف کا بھی تقاضا نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس بچے نے غلطی کی ہے اس کی سزا اسی کو آپ نے کھڑا کرنا ہے، اسی کو کھڑا کریں، ٹھیک۔ سچے واقعات سنا کر تربیت کریں، ٹھیک ہے، جھوٹے واقعات ان سے پرہیز کیا جائے۔ ایک ہمارا جو پیچھے نبی طریقہ تعلیم میں ایک چیز گزری تھی کہ دلچسپ، اپنی کلاس کو کیا بنایا جائے، دلچسپ بنایا جائے۔ تو آپ واقعات سنا کر، کوئی ایک واقعہ، کوئی 1-2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، ہفتے میں کوئی 1-8 دفعہ، کوئی اچھا لطیفہ، کوئی اچھی پہیلی، اس طرح کے آپ چیزیں اختیار کر کے اپنی کلاس کو آپ دلچسپ بنا سکتے ہیں، اور بچے آپ کے انتظار میں ہوں گے کہ کب فلانی ٹیچر ہے یا فلانی ٹیچر کب آئیں گے ہمارے پاس، کب وہ ہمیں پڑھائیں گے۔ تو یہ واقعات کے ساتھ بچوں کی تربیت بھی ہو سکتی ہے اور اپنی کلاس کو دلچسپ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو لاباسی جسمانی خدمت نہ لیں جی، اس کے بہت سے نقصان ہیں، تو اس لیے بالکل اس سے پرہیز کیا جائے۔ غلطی پر تنہائی میں نصیحت کریں، کوئی غلطی کی ہے تو سب کے سامنے، ہاں کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں سب کے سامنے بھی بتانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر غلطی کو سب کے سامنے اس کا اظہار نہ کریں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، اس کو شرمندہ ہوگا وہ بچہ،
اور ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ پھر پڑھائی بھی چھوڑ، بعض اوقات ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ اتنا شرمندہ کیا، اتنا اس کو پریشان کیا، اس نے اسکول ہی چھوڑ دیا۔ طلباء کے وقت کو امانت سمجھیں، طلباء کا نام لے کر دعا کریں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہم اپنے قوم کے بچوں کے لیے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے ہمارے لیے دنیا میں بھی راحت کا سبب بنیں گے اور آخرت میں بھی۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسرے لوگوں کے بچوں کے اوپر محنت کر رہے ہیں اور آپ کے بچے آپ کے لیے جو ہے نا وہ راحت کا سبب نہ بنے۔ انشاءاللہ اس کے اثرات ہمارے اپنے بچوں پر بھی ہوں گے۔ استاد خود عملی نمونہ بنے، یعنی کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے، سچا بچے کو بنانا ہے تو پہلے خود ہمیں سچا بننا پڑے گا۔ ہم نے بچے کو نمازی بنانا ہے تو پہلے خود نمازی بننا پڑے گا۔ تو جو چیز آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں آ جائیں تو آپ کو پہلے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ چیز پہلے میرے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ استاد اعتماد کرے گا، بچہ ذمہ دار بنے گا۔ استاد برداشت کرے گا، بچہ غلطی کا اعتراف کرے گا۔ یعنی کہ غلطی کی ہے، آپ نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ برداشت کر گئے ہیں، تو بچہ انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو سچ بتائے گا۔ آپ اس کو بتائیں بیٹا جب بھی غلطی ہونی ہے، اللہ تعالیٰ بار بار معاف کر رہے ہیں، تو جب بھی غلطی ہو تو آپ کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور اس کا اظہار کریں، ٹھیک ہے؟ تو بچہ انشاءاللہ آپ کے سامنے جھوٹ کبھی نہیں بولے گا۔ استاد معاف کرے گا، بچہ احسان مند بنے گا۔ کوئی غلطیاں ہوتی ہیں درگزر کرنے والی ہوتی ہیں، ان کو چھوڑ دیں، ایک دو دفعہ چھوڑ دیں، بچہ پھر کر رہا ہے، پھر آپ اس کو سمجھا بھی سکتے ہیں، جو بھی طریقہ آپ اختیار کرنا چاہیں۔ استاد عزت کرے گا، بچہ عزت کرنا سیکھے گا، ٹھیک ہے؟ ہم بچوں کو عزت دیں گے، بچے کل سب کی عزت کریں گے۔ استاد مشورہ کرے گا، بچہ اپنا مسئلہ آسانی سے بتائے گا۔ اب ہمارے یہاں مہینے میں ایک دن ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک ایکٹیویٹی ہم نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ ہم بچوں سے پیسے جمع کرتے ہیں 10 15 20، ٹھیک ہے؟ کہ ہم نے کسی بھی رفائی کام میں خرچ کر دیں، پھر بچوں سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ بتائیں کس کام میں خرچ کریں۔ کچھ بچے کہہ رہے ہیں کہ اس کام میں کچھ یہ وہ، پھر بچوں کے ذریعے سے وہ خرچ کروائے جاتے ہیں کہ آپ فلانے کو دیں، پھر پورا ہم کو بتایا جاتا ہے کہ جی ہم نے یہ دے رہے ہیں تو جس کو دے رہے ہیں اس کا احسان ہے کہ وہ ہم سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نہیں احسان کر رہے کہ ہم اس کو دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکثر مکاتب میں یہ سرگرمی کروائی جاتی ہے۔ تو اس طرح ہر مہینے میں ایک چیز ہوتی ہے، تو ہم اپنا مشورہ بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے، جی آپ نے مضمون شروع کروا رہے ہیں تو بچوں سے پوچھ لیں کہ جی فلانا مضمون ہم کب شروع کریں، کس دن شروع کریں، بچوں سے مشورہ کر لیں۔ جی ہم نے یہ کام کرنا ہے تو اس کو کیسے کریں، بچوں سے پوچھ لیں، تو بچے بھی انشاءاللہ اپنے ذاتی مسائل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ استاد دلچسپی لے گا، بچے کی دلچسپی بڑھے گی۔ استاد محنت کرے گا، بچہ محنتی ہوگا۔ استاد وعدہ پورا کرے گا، بچہ زبان کا پکا وعدہ نبھانے والا بنے گا۔ استاد وقت کی پابندی کرے گا، بچہ پابند ہوگا۔ ہم اگر کلاس میں لیٹ آ رہے ہیں تو بچے بھی لیٹ آنا ہی سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کوشش کیجیے وقت پر پہنچیں۔ استاد انصاف کرے گا، بچہ حقیقت کو تسلیم کرے گا۔ استاد نفاست پسند ہوگا، بچہ مہذب بنے گا۔ اچھا، کمزور طلباء پر محنت۔ اچھا جی، ہماری کلاس میں کچھ کمزور بچے بھی ہوتے ہیں تو ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے کمزوروں ہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ میں نے ایک تحریر پڑھی تھی، ایک گھر میں ایک معذور بچہ تھا، ان کا چچا زاد تھا جو کچھ بھی تھا، تو وہ جب وہ تک تھا تو گھر کے حالات ٹھیک تھے، ان کے جو ہے نا آمدن اچھی تھی، لیکن گھر کے کچھ افراد اس سے تنگ تھے، تو بہرحال جو کچھ بھی انہوں نے اس کو نکال دیا یا ادھر ادھر، یا وہ فوت ہو گیا۔ تو جب وہ بچہ فوت ہوا تو اس کے بعد ان کے حالات تنگ ہو گئے۔ تو یہ جو ہمارے کمزور ہوتے ہیں، جو ضعیف ہوتے ہیں، جو کوئی معذور بچے ہیں، تو یہ انہی کی وجہ سے ہماری مدد کی جاتی ہے، ہمیں روزی بھی انہی کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اب اکثر سننے میں آپ نے بہت جگہوں پر پڑھا ہوگا کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسائیں، لیکن پرندے ہیں اور جو بہت ساری چیزیں ہیں، بچے ہیں چھوٹے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر کیا کر دیتے ہیں جی، ان چیزوں کو بارش برسا دیتے ہیں، اور بھی بہت سارے کام ان کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ نہ کریں کہ کمزور بچے کو بس پیچھے بٹھا لیے اور اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہ ہو، اس کو کمزور ہم نے بھی سمجھ لیا، وہ خود بھی کچھ کمزور ہے تو وہ بچہ بالکل ہی کمزور رہ جائے گا۔ یہ جس نے بلب ایجاد کیا تھا، اس شخص کے بارے میں آتا ہے، سائنسدان کے بارے میں، کہ اس کو جو اس کے ٹیچر تھے انہوں نے ایک رکا لے کے گھر بھیج دیا کہ بیٹا یہ جاؤ اپنی والدہ کو دے دو اور انہیں بتا دو۔ وہ رکا لے کر، وہ جو خط تھا، جو ان کا لیٹر تھا، وہ لے کر چلا گیا، اپنی والدہ کو دیا۔ اس کی والدہ نے وہ پڑھا
پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بیٹا اسکول والوں نے آپ کو آپ کے بارے میں کہا ہے کہ آپ بہت ذہین ہیں، تو آپ یہاں نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کے لیے کوئی مجھے نا پرائیویٹ ٹیوٹر یا کوئی اسپیشل استاد رکھنا پڑے گا، تو کل سے آپ نے اسکول میں نہیں جانا، آپ کا میں الگ سے کوئی انتظام کر دوں گی تعلیم کا۔ اچھا، اس کے بعد اس بچے کے اوپر محنت ہوئی، کرتے کرتے وہ بچہ سائنسدان بن گیا، ٹھیک ہے۔ وہ بچہ وہ سائنسدان جب بنا تو وہ اپنی پرانی کوئی کتابیں کوئی کھنگال رہا تھا، تو اس کے اندر سے یہ لیٹر باہر نکلا۔ اس نے لیٹر پڑھا تو لیٹر کے اندر کیا لکھا ہوا تھا، وہ بڑی حیران کن بات ہے۔ لیٹر کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ سب سے زیادہ کمزور ہے، سب سے زیادہ یہ غبی ہے، کن ذہن ہے، اس کو ہم نہیں پڑھا سکتے، آپ اس کو کسی اور اسکول میں داخل کروائیں۔ اس نے جب یہ لیٹر پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ یار یہ سارا اس کی والدہ کا کمال تھا کہ انہوں نے اس وقت اس کے اوپر اس بات کو ظاہر نہیں کیا، انہوں نے بلکہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ مثبت، انہوں نے اس کو کیا کر دیا، اسی جملے کو مثبت میں تبدیل کر دیا کہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ آپ بہت کم ذہن ہیں، آپ کا بہت کمزور ہیں آپ، انہوں نے کہہ دیا یہ جی آپ جو ہے بہت ذہین ہیں۔ تو اسی طرح ہم اپنے جو کمزور بچے ہوتے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نمبروں کے اعتبار سے اس کو کمزور سمجھ لیا۔ اگر ہم کریکٹر کے اعتبار سے دیکھیں تو ہر شخص ذہین ہے، ہر شخص کے اندر اس کا جو کردار ہے اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر حاصل کرنے کا تعلق الگ ہے، اس کے کردار کو بنانے کا تعلق وہ الگ ہے۔ کردار ہر شخص کا اچھا ہو سکتا ہے، نمبر کوئی حاصل کر لیتا ہے، کوئی نہیں کرتا، تو ہم نے محنت کس کے اوپر کرنی ہے، اس کے کریکٹر کے اوپر کرنی ہے، کردار کے اوپر کرنی ہے۔ تو کمزور بچے ہوتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ استاد نیت کرے کہ مجھے ہر حال میں ان کمزور بچوں کو اچھے طلباء کی فہرست میں لانا ہے۔ آپ سوچیں کہ کیا طریقہ اختیار کروں۔ کچھ بچے ہوتے ہیں آپ نے سبق کتاب سے دیکھ کے پڑھا دیا بچوں کو، بعض بچے جو ذہین ہوتے ہیں ان کو یاد ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہی سبق آپ وائٹ بورڈ پر سمجھائیں، میتھ کا کوئی سوال ہے آپ نے زبانی ایسے بتا دیا، حل کر دیا، لیکن وائٹ بورڈ پر اچھے طریقے سے سمجھائیں تو کمزوروں کو بھی یاد ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں قرآن پاک کے اندر، اب قرآن پاک ایک معجزہ ہے نا کہ جی ہر شخص پڑھ سکتا ہے، جو بات کر سکتا ہے وہ قرآن کریم بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور کچھ بچوں کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن پاک میں بہت کمزور ہے۔ تو ہمارے ہاں ہم اب قرآن کریم کے اندر ہمارا پورا قاعدہ ہم وائٹ بورڈ پہ پڑھاتے ہیں، اما پارا پورا ہم وائٹ بورڈ پہ پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم جب آگے الف لام میم سے سپارے شروع ہو جاتے ہیں تو ہر روز ایک آیت ہم وائٹ بورڈ پہ پڑھاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ کمزور بچے بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں، کلاس میں کوئی کمزور نہیں ہوتا، سبق کے اعتبار قرآن کریم کے اعتبار سے کوئی کمزور نہیں ہوتا۔ ہاں کچھ بچے، ہم یہ ترتیب ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 10 دفعہ اپنے گھر سے پڑھ کے آ رہے ہیں، جو بچے جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں ان کے اوپر کر رہے ہیں نا وہ بچے چل رہے ہیں۔ اب کسی بچے نے گھر میں 1 دفعہ پڑھا یا 2 دفعہ پڑھا تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو سبق یاد نہ ہو، وہ الگ وجہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ وجہ نہیں ہے کہ بچے کا ذہن کمزور ہے اس وجہ سے وہ نہیں پڑھ پا رہا۔ تو اس لیے ہم بہت سارے طریقے اختیار کر سکتے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے سب سے پہلے طالب علم کی کمزوری کی سمجھنے کی کوشش کریں گے، طالب علم میں کمزوری کس اعتبار سے ہے، سننے یا دیکھنے میں کمزوری ہے یا ذہنی کمزوری ہے۔ نظر کمزور ہے، پیچھے بیٹھا ہوا سبق یاد نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا، گرمی میں بیٹھا ہوا سبق یاد نہیں ہو رہا، تو مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، ہم کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے اس کو دماغی کمزور دیا۔ اچھا، اگر نگاہ کمزور ہو تو بورڈ کے قریب بنائے، اگر ذہن کمزور ہو تو استاد بار بار سبق کھلوائے، سبق کو آسان اور نئی نئی مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کرے۔ اگر کمزوری بچے کی جھجک ہے، وہ بچہ توتلا ہے یا کوئی اس طرح کے مسائل ہیں، توتلا بچے بعض اوقات ہوتے ہیں، تو ان کو کیا کیا جائے، شرمندہ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، جیسے بھی انہوں نے سبق سنا دیا ہے ان کو کہیں جی ٹھیک ہے آپ نے سنا دیا ہے، اسی کے اوپر اس کی حوصلہ افزائی کر دی جائے، اور دوسرے بچوں کو بھی منع کیا جائے کہ ہنسنا نہیں ہے۔ اچھا، بعض بچوں کی صحت کمزور ہوتی ہے جو ان کی تعلیمی کمزوری کا سبب بن جاتی ہے، ایسی صورت میں والدین کو کہیں کہ بچے کی صحت کے حوالے سے خوراک، باہر کی خوراک استعمال نہ کریں، گھر کی خوراک دیں، کھانا پینا یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات بچے کے گھر کے حالات، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بچہ ٹینشن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے سبق نہیں پڑھ پاتا، تو والدین سے ملاقات کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ جی آپ کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے بچے کا یہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو بعض اوقات والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا اپنے حالات کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس کا بچے کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے، تو ان کو بتایا جائے، ان کو احساس دلوایا جائے کہ گھر کے حالات آپ اچھے کریں، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے بچے کی وہ کمزوری دور ہو سکتی ہے۔ کمزور طالب علم کی خوب حوصلہ افزائی کریں، بچوں سے نرمی اور محبت کا برتاؤ کیا جائے تو ان کی کمزوری دور ہو سکتی ہے۔
بعض بچے ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کو پڑھا نہیں جاتا، استاد کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، استاد اتنا ڈرایا ہوا ہے، بچہ جو ہے نا اس کا دماغ ہی موف ہو جاتا ہے، کلاس میں آتا ہے ڈر کی وجہ سے اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو ہم نے کیا کرنی ہے، اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. کمزور طالب علم کو نامناسب اور مایوس کن الفاظ ہرگز نہ کہیں اور نہ کبھی تعالیٰ دیں. کمزور طالب علم کو انفرادی وقت دیں، یعنی کہ آپ بعد میں تھوڑی دیر 5-10 منٹ انفرادی بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو الگ سے بٹھا دیں، اس کو پڑھا دیں. کمزور طالب علم کی ذہین طالب علم کے ساتھ جوڑی بنائیں، یعنی کہ اب ہمارے ہاں تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اسکولز میں بھی ہوتی ہے کہ مہینے میں کچھ دن ہوتے ہیں کہ پورے جو آپ نے پورا مہینہ پڑھا ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے یا دہرائی ہوتی ہے، تو ان دنوں میں اس کی اچھے بچے کے ساتھ جوڑی بنائی جائے، اس کے ساتھ بٹھایا جائے. یہ نہ ہو کہ کمزور کو کمزور کے ساتھ بٹھا دیا اور دونوں مل جائیں گے تو پھر کچھ اور ہی نتیجہ نکلے گا، ٹھیک ہے، وہ سارا وقت بھی ان کا ضائع ہو جائے گا. کمزور طالب علم سے آسان سوالات پوچھیں تاکہ اس میں خود اعتمادی پیدا ہو. آج کل ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم سوال پوچھتے ہیں بچے کو پھنسانے کے لیے. کوشش ہوتی ہے مشکل سے مشکل الفاظ بنا کر سوال بنا کر پوچھے تاکہ بچہ جواب نہ دے سکے، بچہ پھنس جائے. حالانکہ سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سبق آسان ہو سکے اور بچے کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے. اب میں اس دن سبق کے بچوں کو ایک دعا یاد کروائی، اس کے اندر آیا سوال کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا روزی میں برکت ڈال دیتے ہیں. اب میں نے بچوں سے پوچھا کہ برکت کسے کہتے ہیں، کسی بچے نے جواب نہیں دیا. اب میں نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے نا کل پوچھ کر آنا اپنی امی سے، ابو سے یا اپنے کسی اور استاد سے، آپ نے پوچھ کر آنا ہے کہ برکت کسے کہتے ہیں. تو اب انشاءاللہ امید ہے کہ جب وہ اتنی محنت کر کے آئیں گے نا پوچھ کر تو پوری زندگی کبھی وہ بھولیں گے نہیں. تو برکت بہت بڑی چیز ہے، بڑا وسیع اس کا مفہوم ہے. ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانی چاہیے کہ برکت کیسے کہتے کسے ہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ برکت اگر ہمارے پاس 1 لاکھ ہے تو 2 لاکھ ہوں گے تو اسے برکت کیسے ہیں. حالانکہ برکت اس چیز کا نام نہیں ہے. برکت اس چیز کا نام ہے کہ 1 لاکھ میں آپ کے وہ کام بھی ہو جائیں تو جو لوگوں کے 3 لاکھ میں بھی نہیں ہوتے. کچھ لوگ ہیں نا کم پیسوں میں ان کے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. ایک چیز ہے وہ لائی ہے، وہ کتنے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز کئی دنوں تک، کئی سال، ہر سال ہمارے گھروں میں کچھ برتن ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، ٹوٹتے ہی نہیں ہے. یہ اسے کہتے ہیں برکت ہے. اچھا جی، تو سوالات کا کیا کیا جائے، اپنے سبق کو آسان کیا جائے. کمزور طلباء کے والدین کو فکر مند ضرور کریں، ان کو ضرور بتائیں، ٹھیک ہے، ورنہ پورا سال آپ کو پتہ ہے یہ بچہ کمزور ہے، اس کی یہ وجوہات ہیں، ان کی وجہ سے والدین کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں ہے، ان کو نہیں بتا رہے. سال کے آخر میں والدین تو آپ کے اوپر آ جائیں گے، جی میرے بچے کیوں نہیں پڑھ سکا جی. پھر آپ بتائیں گے تو کہیں گے آپ پہلے بتاتے نا جی. ساری غلطی اس ٹیچر کے اوپر آ جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں والدین کو ضرور بتانا ہے کہ یہ وجہ ہے، اس وجہ سے آپ کا بچہ پڑھ نہیں پا رہا. کمزور طلباء کے نام لے کر فرض نمازوں کے بعد دعا مانگیں. تو یہ ٹیچر کیسا جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں برکت نہ ہو کہ جو لوگوں کے بچوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. آج تو ہم اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگنے کا ٹائم نہیں ہے، سیدھی سی جو بات ہے. اپنے بچوں کا نام لے کر دعا نہیں مانگ رہے ہیں، اپنے لیے نہیں دعا مانگ رہے ہیں. حالانکہ ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ وہ اس سطح تک جس سٹیج پر وہ آج ہے وہ کسی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. خود کوئی کمال نہیں ہے. آپ کے والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں، آپ کے ٹیچرز کی، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا ہو، کوئی نیکی کی ہوئی ہے. یہ دعائیں ہیں کہ آج ہم اس سطح تک ہیں، اپنا کوئی کمال نہیں ہے. تو ہم کیا کریں، کسی کی دعاؤں کی وجہ سے یہاں تک پہنچ جائے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کو کیا کریں جی، دعائیں دیں. اب جزاک اللہ، ہم اپنے بچوں کو تھینک یو کی جگہ پہ کیا سکھائیں جی، جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرہ، اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے اچھا سلوک کیا اور آپ نے اس کو جزاک اللہ کہہ دیا تو یعنی کہ اس کا وہ بدلہ آپ نے عطا کر دیا ہے کہ جتنا جو اچھا کام اس نے آپ کے ساتھ کیا تھا کئی گنا زیادہ جو ہے نا اس سے زیادہ آپ نے اس کو دے دیا. یعنی کہ آپ نے کہا کہ اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بدلہ کم نہیں دیتے. کتنی بڑی یہ دعا ہے. اور دوسری طرح ہم اگر اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں جی تھینک یو، اس کا کیا مطلب ہے ہمیں خود بھی نہیں پتا ہے. شکریہ کا کیا مطلب ہے. تو اس طرح کے بارک ہم اپنے ٹیچر کو کہتے ہیں، آپ کلاس کی جو قرآن پاک کی کلاس ہوتی ہے، جزاک اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ، یہ الفاظ آپ استعمال کریں. یہ دعائیں ہیں ساری. ٹھیک. نرمی اور شفقت کے ساتھ پڑھانے کے بنیادی اصول میں ایک یہ ہے کہ طلباء کو نرمی اور محبت کے ساتھ پڑھایا جائے. پڑھائی کا تعلق مار کے ساتھ ہے ہی نہیں.
یہ دین جتنا بھی آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے کامیاب ترین استاد سے، ان کی زندگی میں آپ مجھے کبھی مار دکھا دیں، پوری زندگی میں کسی کو، مطلب آپ نے پہلے حدیث پڑھ لیا ایسا کیوں کیا، یہ جملے بھی نہیں ہیں ان کی زندگی میں. اور آج ہم نے دین کو جو ہے وہ بنا دیا کہ الرحمن علم القرآن. اب وہ قرآن پاک سکھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے الرحمن کی صفت کو بیان کیا ہے. آج ہم نے بالکل اس کے برعکس سمجھ لیا ہے کہ تعلیم اور مار اور سختی اس کو اس کے ساتھ جوڑ دی ہے. حالانکہ ہم جتنی نرمی جتنی شفقت کے ساتھ ہم پڑھائیں گے اس استاد کا لیول اور اس کی زندگی میں اور بچوں میں اتنی زیادہ برکت ہوگی. اچھا، سختی کے ماحول کی وجہ سے بات بھی اثر نہیں کرتی، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طلباء استاد سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ڈانٹ ڈپٹ اس کے رویے سے بچے متنفر ہو جاتے ہیں. استاد کو چاہیے نرمی شفقت پیار اور محبت کے ساتھ پڑھائے. بچوں کو پڑھانے کے لیے استاد کو اپنے اندر بہت ساری قوت برداشت پیدا کرنی چاہیے. ہمارے معاشرے کا بہت بڑا آدمی ہے، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر ہیں، باہر کی گاڑی ذرا سی کسی کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو پھر دیکھیں کیسے آپے سے باہر ہوتے ہیں. تھوڑی سی کوئی مسٹیک ہو جائے کچھ ہو جائے کیسے جو ہے نا، حالانکہ پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن قوت برداشت نہیں ہے. تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہے، اپنے اندر بھی یہ چیز پیدا کرنی ہے کہ غلطیاں بچے کر رہے ہیں برداشت کریں. ٹھیک ہے، ہر غلطی کو جو ہے نا اس کو نوٹ نہ کریں اور ہر غلطی کو بس سزا دینا یہ بھی ہونا. دین سکھانے کا طریقہ کیا ہے جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا وبشروا، سکھاؤ اور بشارتیں دو، فضائل سناؤ کہ یہ کام بیٹا آپ کرو گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، یہ کام کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا. بشارت دو. ولا تعسروا، کیا کرو گے جی؟ سختی والا وہ معاملہ نہ کرو. وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش رہے، اس وقت نہ بولے. تو دین کا مزاج یہ ہے کہ ہم نے بشارتیں سنائیں. اب نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہیں پہلے بچوں کو یہ بتائیں، بعد میں بتائیں کہ نماز بھی پڑھیں گے تو یہ نقصان ہوگا، یہ اللہ سزا دیں گے، وہ بعد میں ہے. وہ شاید اس کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. بچے کو فضائل سنائیں گے، وہ ہو سکتا ہے نمازی بن جائے، تو نہیں پڑھنے کے وہ نقصانات بتانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کیا کریں جی، اس چیز کا فائدہ بچوں کو بتائیں. اچھا یہ دیکھیں جی، نماز پڑھ رہے تھے ایک صحابی، تو ایک ساتھی کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ چھینک آئی تو انہوں نے سنا ہوا تھا کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے، تو انہوں نے نماز میں یرحمک اللہ کہہ دیا. تو اب سارے ساتھی جو صحابہ تھے نا وہ غصے میں گور کے ان کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب وہ صحابی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے آپ سے پہلے نہ تو آپ سے بہترین معلم دیکھا نہ آپ کے بعد، اللہ کی قسم نہ آپ نے مجھے ڈانٹا اور نہ مارا اور نہ ہی برا بلا کہا. آپ نے یہ ارشاد فرمایا نماز میں بات چیت کرنا درست نہیں، نماز میں تو تسبیح و تکبیر اور قرآن کریم کی تلاوت ہے. کتنے اچھے طریقے سے ان کی اصلاح کی ہے، اور ان کے جذبات دیکھیں اوپر کتنے اچھے طریقے سے وہ بیان کر رہے ہیں. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کسی کو بتا رہے ہیں نا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، لیکن ان کو وہ بات یاد ہے صحابی کو کہ میرے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ کسی غلطی کے اوپر ایسا طریقہ اختیار کریں کہ بچے کی وہ غلطی بھی دور ہو جائے اور اس کا اچھا نتیجہ بھی نکلے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الوسم فی الوجه والضرب، کہ چہرے کے اوپر مارنے سے منع فرمایا، کہ چہرے کے اوپر مارنے سے منع ہے بالکل، چاہے کوئی بھی ہے، چھوٹا بچہ بڑا ہے اپنا ہے پرایا کوئی بھی ہے، چہرے کے اوپر مارنے سے منع فرمایا. 10 سال سے کم عمر بچوں کو مارنے کی شریعت میں اجازت نہیں، اس کے لیے کہ نماز جیسے اہم عمل کو چھوڑنے پر 10 سال سے کم عمر بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں. تو اب دیکھیں دین کے اندر سب سے اہم چیز نماز ہے، تو نماز کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ 10 سال سے عمر جو کم عمر کا بچہ ہے اس کو آپ نے مار کے نماز نہیں پڑھانی ہے، اس کو آپ بار بار کہیں. 11-12 سال کی عمر میں اگر وہ نہیں پڑھتا تو پھر آپ مارنے کا پھر بھی حکم نہیں دیا، پھر آپ مختلف طریقے استعمال کر سکتے ہیں. آپ ناراضگی کا اظہار کر دیں، بچے کی والدہ ہے وہ کہیں گے جی بیٹا میں آپ کو روٹی نہیں بنا کے دوں گی، ٹھیک ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو میں آپ کو روٹی نہیں بنا کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، کسی اور طریقے سے آپ مختلف طریقے استعمال کر سکتے ہیں. مارنے کا آپشن یہ سب سے آخر میں ہے، اور وہ بھی صرف والد کو ہے، استاد کو بھی نہیں ہے، صرف والد کو یہ حق ہے. اور اس میں بھی یہ کہ نشان نہ پڑے اور چہرے پہ نہ مارا جائے.
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس حوالے سے ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تھپڑ مار دیا جاتا ہے، بچوں کو جو ہے نا سزا دے دی جاتی ہے، تو ان سے گریز کیا جائے۔ اچھا، یہ پہلے حدیث گزر چکی ہے۔ اچھا، ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ کیا کرتا تھا جی، درختوں کو پتھر مارتا تھا کھجور کے، ٹھیک ہے، کھجوریں اتارتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو لڑکے نے کہا کہ جی کھانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور شفقت سے ارشاد فرمایا کہ جو کھجوریں درخت پر پتھر مت مارا کرو، جو کھجوریں درخت سے نیچے گری ہوئی ہیں وہ کھا لیا کرو، ٹھیک ہے، پتھر مارو گے وہ ضائع ہو جائیں گی۔ تو پیار سے اس کو سمجھایا، نیچے والی آپ کھا لیا کرو، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو تھپڑ چھپڑ لگا کے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں آخر میں کیا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور یوں دعا دی، اللہم اشبع بطنہ، کہ اے اللہ تو اس کا پیٹ بھر دے۔ اب آخر میں دعا بھی اس کو دے رہے ہیں۔ اچھا، ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جی، آخر میں دعا ضرور دینی چاہیے، خوبیوں کو سراہنا چاہیے، تنبیہ کرنے میں جلدی نہ کریں، ٹھیک ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے تو فوراً آپ یہ نہ سوچیں کہ جی اس کو کیسے ختم ہو جائے گی، بلکہ پہلے اس کا حل سوچیں، پھر تحقیق کریں، پھر یہ کیسے دور ہو سکتی ہے، ساری چیزیں سوچ سمجھ کر پھر کوشش کریں کہ یہ کیسے دور ہو سکتی ہے۔ شکیل صاحب آئیں اگلا، اور تھوڑا سا رہے گا انشاءاللہ، یہ کوشش کرتے ہیں کہ ساری سلائیڈیں ایک دفعہ ہمارے سامنے سے گزریں۔ میں نے ایک ٹیچر بلایا گھر پہ، میں نے کہا چھوٹا سا میرا بیٹا ہے تو اس کو آپ نا پڑھانا شروع کرو، آپ وہ نا چارجز دیں گے چلا اس کے۔ تو ایک دن اس نے پڑھایا، اگلے دن میں تھا نہیں، تو اس نے یہ کیا، بچے کو اٹھا کے